الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل آخری ذکر حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں پر ہم پہنچے 2 محرم الحرام اور جناب سیدنا امام پاک علیہ السلام ان کی میدان کربلا میں آمد ہو چکی تھی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان فرما دیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے، یہاں پہ کجاوے اتار دیے جائیں، یہاں پر خیمہ زن ہو جائیے اور یہاں پر میخیں گاڑ دی جائیں۔ ابن اسیر نے اور تاریخ طبری میں یہ بات یہاں بس سند موجود ہے کہ جب وہاں پر خیمے لگانے کے لیے جو بھی میخ لگائی جاتی، جو ہی میخ لگائی جاتی تو زمین سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ جب یہ بات سب سے پہلے سیدہ زینب ہمشیرہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا معاملہ ہے، جہاں پر ہم میخ لگاتے ہیں خیمہ کے لیے اس زمین سے نیچے سے خون نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب جنگ صفین سے ہمارے اور آپ کے بابا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے سرکار سے یہ باتیں سن رکھی تھیں، جب آپ اس سرزمین پہ پہنچے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں کیا یہ جگہ کا نام کرب و بلا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، یقالو ھذا الارض کربلا، کہ اس زمین کو، اس خطہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، آپ کے آنسو بہ نکلے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب علی مرتضیٰ کیا ماجرا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کے سارے مقتل دکھائے اور آپ نے خود نشان لگائے، فرمایا یہاں خیمے لگیں گے، یہاں پر میرے علی اصغر کو شہید کیا جائے گا، یہاں پہ علی اکبر کو شہید کیا جائے گا، یہاں قاسم کو شہید کیا جائے گا، یہاں پر امام علی مقام میرے صاحبزادے کو شہید کیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ وہ زمین ہے جو اوپر سے تمہیں مٹی نظر آتی ہے، لیکن جب یہاں پہ خیمے کے لیے میخ لگے گی تو فرمایا ہر میخ سے نیچے سے خون آئے گا۔ جناب امام علی مقام نے فرمایا یہ بات مجھے پہلے میرے ابا جان حضرت علی مرتضیٰ بتا چکے، اس لیے میرے لیے اچنبے اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑا عجیب ہوا اور بڑا گمبھیر ہوا، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد ابا جان دیر تک یہاں روتے رہے اور اس کے بعد ایک دعا مانگی، اللہم استقم حسینا، اے اللہ اس مقام پر میرے حسین کو ثابت قدم فرمانا۔ یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ امام علی مقام اور یہ کربلا اور یہ سارے واقعات، ان کا سب کا ایک ایک معاملے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے علم دے دیا گیا تھا۔ بے شمار حدیثیں موجود ہیں، بے شمار حدیث مبارکہ اور حدیثیں صحیحہ موجود ہیں، اس حوالے میں میں جاؤں گا تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ، حضرت ام الفضل، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام روایات ان سے آج بھی صحیح کتب حدیث میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بات کر کے روتے تھے، اور آپ نے جو ام سلمہ کو مٹی دی تھی آپ نے فرمایا کہ یا سلمہ، یا ام سلمہ خذ هذه التربہ فاذا تحولت دما فحسبت ان حسین قد قتل، اے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو، یہ مجھے مٹی کربلا سے جبریل لا کے دے گئے ہیں، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور یہاں پر امام
طبری نے یہ بات لکھی ہے اور تمام کتب میں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان والی بڑی مشہور روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ حضور کے صحابی ہیں جن سے حضور راز کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن انہوں نے ماں سے اجازت لی کہ میں جاتا ہوں اور سرکار سے جا کے دعا کرواتا ہوں کہ آپ ہماری مغفرت کے لیے اور میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں۔ کہتے میں اجازت لے کے سرکار کی بارگاہ میں گیا تو سرکار وہاں تشریف فرماتے، محفل لگی تھی، لیکن مجھے فستہ یہی تو مجھے حیا آئی، ادب تھا کہ میں حضور سے کیسے عرض کروں، میں خاموش رہا۔ حضور واز فرماتے رہے، حضور نے محفل برخاست فرما دی۔ میں نے کہا کہ اب کہتا ہوں، بڑوں کا ادب ہوتا ہے، تو کہتے ادب کے مارے شرم کے مارے میں پھر کچھ نہ کہہ سکا، اور دل میں حسرت کہ ماں سے تو اجازت لے کے آئے تھے جا کے دعا کروانی ہے، یہ دو دعائیں کروانی ہیں، لیکن اب دعا نہیں کروائی۔ سرکار اپنے حجرے کی جانب چل پڑے تو کہتے کہ میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے چل پڑا لیکن بول اب بھی نہیں رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ بن یمان، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، تیرے والدین کی مغفرت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جو میرے دل میں دعا تھی حضور نے وہ خود فرما دی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تعال الیہ یا حذیفہ، حذیفہ ذرا میرے قریب آؤ نا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب ہوا اور سرکار نے اسی راز درانہ لہجے میں بات فرمائی، اور ساتھ سرکار دو عالم کے آنسو نکل آئے۔ فرمایا حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا کہتا تھا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے حسین کی شہادت کی خبر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات کہتے ہوئے سرکار آنکھیں پر نم اور سرکار اندر چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی شہادت پہ غم نہ کرو، سوگ اور ہوتا ہے، سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، غم ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی فوت ہو جائے نا تو سوگ تو 3 دن کا ہی ہے، 3 دن کے بعد بیٹھتے نہیں ہوتے، سوگ 3 دن کا ختم ہو گیا۔ بتائیے 3 دن کے بعد کیا اس کا غم ختم ہو جاتا ہے؟ غم تو انسان کو ساری زندگی نہیں بھولتے، اور نہ بھولنے چاہیے۔ فتاوی رضویہ میرے پاس موجود ہے، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، لائبریری میں موجود ہے، جلد 24 اور مسئلہ نمبر 173۔ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا میں حسین کا غم نہیں مناتا وہ حشر کے روز بے غم کیسے ہوگا؟ اگر حشر کے روز حساب میں بے غم ہونا ہے تو تمہیں حسین کا غم کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ جناب آج کل دڑا دڑ سوشل میڈیا پہ اور جناب یہ غم نہ کرو، یہ ہے وہ ہے، تو کیا ہم یہاں کہیں جشن منائیں واہ 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 حسین شہید ہو گئے، واہ واہ امت نے شہید کر دیا؟ تف ہے ایسی سوچ پر اور لعنت ایسی سوچ پر۔ ابھی ان کے اپنے مرے نہیں ہیں نا، آگے جا کے اگلی سیریز میں میں بات کروں گا اور اس کے میں عقلی دلائل بھی دوں گا۔ آئیے واپس چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے میری بہن زینب، مجھے تو میرے بابا علی نے بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، اس لیے تو میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے کربلا کدھر ہے، کربلا کدھر ہے؟ تو اس لیے جب یہ بتایا گیا کہ یہ سرزمین کربلا کی ہے تو میں نے کہا یہاں خیمے لگا دو۔ خیمے لگ گئے۔ اب ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت موجودہ گورنر تھا کوفہ کا، اس نے فوری طور پہ عمر بن سعد جو مشہور ہے ابن سعد کے نام سے، اور سامعین یہ دولت بھی کیا بری چیز ہے، اللہ سے دعا مانگا کرو دولت دے تو ساتھ پھر ایمان بھی عثمان غنی والا عطا فرمائے، مگر نہ یہ دولت بڑی آزمائش ہے۔ یہ عمر بن سعد یہ وہ شخص ہے، اس کا میں آپ کو نسب بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یہ سامنے مسجد کے باہر پلر پر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص، اور فاتح ایران ہیں۔ حضور نے زندگی میں فرمایا تھا سعد انت فی الجنہ، اے سعد بن ابی وقاص تو جنتی صحابہ میں سے۔ وہ جو 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ، یہ باہر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں آپ جاتے ہوئے دیکھیے گا لکھا ہوا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ کتنا بڑا عظیم ہے، باپ کس درجے کا صحابی ہے، کس مقام والا رسول اللہ کا عاشق ہے، اور بیٹا کس لالچ میں پڑ گیا جس کا نام عمر ہے، عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ اس کو ابن زیاد نے لالچ دیا کہ میں تجھے رے کا
گورنر بنا دوں گا۔ رے آج موجودہ جو ایران میں تہران ہے نا، جو کیپٹل ہے اب ایران کا، اسے اس زمانے میں رے کہتے تھے، رے اور بڑی یہ رے۔ اس نے کہا میں تجھے اس کا فرما روا بناتا ہوں، اور اپنا حکم نامہ بھی لکھ دیا۔ یہ ابھی وہاں اس طرف جا رہا تھا تو اچانک اس نے واپس بلوایا۔ اس نے کہا یہ تجھے میں وہاں کی بادشاہی اور سلطنت کی باغ ڈور اس لیے دوں گا، تب دوں گا کہ آؤ تم پہلے حسین کا مقابلہ کرو۔ اب عمر بن سعد بن ابی وقاص یا ابن سعد، انہوں نے سوچا کہ میں حسین کا مقابلہ کیسے کروں؟ ابھی تک ظاہر ہے دولت ایمان تھی، کچھ خوف بھی تھا کہ میں کل باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ انہوں نے کچھ لیت و لال سے کام لیا۔ ابن زیاد سمجھ گیا کہ لگتا ہے اس کے دل میں حسین کے بارے میں کوئی محبت ہے۔ کہا یاد رکھ میں پھر تجھے وہاں کی گورنری سے معزول کرتا ہوں۔ تو بات میں نے کی، دولت بڑی بری چیز ہے، اگر یہ انسان کو ڈبو بھی دیتی ہے۔ کرسی بھی بڑی چیز ہے، عجیب چیز ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو عمر نے کہا، یعنی ابن سعد نے کہا مجھے وقت دیجئے ابن زیاد، میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ گئے گھر مشورہ کیا، سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ خدا رہا، آپ کے بھانجے تھے بڑے آپ کے قریب تھے، اس نے کہا خبردار مامو جان، حسین کے مقابلے میں مت جانا۔ ایک طرف آپ کی ریاست، دولت اور بادشاہی ہے، اور دوسری طرف حسین پاک ہیں جو مصطفیٰ کے لخت جگر ہیں۔ دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، بادشاہیاں بھی آنے جانے والی چیز ہے، لیکن کل حسین کو منہ کیا دکھاؤ گے اور مصطفیٰ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں کل جواب دے دوں گا۔ جب وہاں گئے، لیکن پھر دولت مرتبہ غالب آ گیا۔ جب اس نے واپس ابن زیاد نے اپنا آرڈر لینا چاہا تو کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے میں مقابلہ کروں گا۔ اس نے کہا اب تو مجھے شک ہو گیا ہے، اب مجھے تب میں تجھے ادھر بھیجوں گا تہران میں، جب تو پہلے، اس وقت تہران نہیں تھا، اس وقت رے کہتے تھے، تب تجھے بھیجوں گا رے میں، جب تو جا کر حسین کے مقابلے میں لڑے گا یا اس کو میری بیعت کے لیے، یزید کے لیے قائل کر لے گا۔ 4000 سپاہیوں کا گروہ لے کر، یہ وفد لے کر ابن سعد کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا گیا۔ پہنچتے ہیں یہ امام علی مقام کے مقابلے میں، خیمے لگ چکے، اور پہلا جو اقدام کیا گیا، انہوں نے ابن حجاج کو بلایا اور کہا کہ جاؤ 30 گھڑ سوار اور 20 پیادہ لوگ، 50 لوگ ہی ہو گئے، دریائے فرات کے کنارے چلے جاؤ اور حسین اور دریائے فرات کے درمیان بیٹھ جاؤ۔ سب سے پہلے ان کے اوپر ان کا پانی بند کر دو کہ فرات کا ایک قطرہ بھی انہیں نصیب نہ ہونے پائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا فوجیں آ گئی ہیں، تو ابن سعد نے سب سے پہلے ارزا بن قیس، اپنی طرف سے ایک آدمی تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ حسین پاک سے کہو تم یہاں آئے کیوں ہو، تمہاری خواہش کیا ہے۔ یہ شخص گیا تو امام علی مقام سے گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا میں خود مرضی سے نہیں آیا، مجھے تو یہاں سے خطوط بھیج بھیج کے بلوایا گیا، اور ابن سعد سے پوچھو تمہارے دائیں بائیں جتنے یہ کوفی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے تو انہی کے خط میرے پاس یہ موجود ہیں، اور آپ نے وہ پورا تھیلا دیا کہ جاؤ ابن سعد کو دکھاؤ یہ خطوط ان کے موجود ہیں میرے پاس، میں خود نہیں آیا، اور اب اگر تمہارا ارادہ یہ فساد کا ہے تو ابن سعد سے کہو میرے ساتھ ملاقات کرے۔ ابن سعد اس کے لیے تیار ہو گیا کہ میں ملاقات کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی سپاہی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ آپ کی طرف نہ ہماری طرف۔ وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے اور حضرت امام علی مقام اور ابن سعد کی ملاقات ہوئی شام کے وقت۔ اس میں یہ طے ہوا، آپ نے فرمایا زیاد کو کہو، ابن زیاد کو، کہ یا تو مجھے واپس بھیج جانے دے، میں واپس چلا جاتا ہوں، یا یہ ہے کہ یزید تک مجھے رسائی دے دے، میں یزید سے بات تو کروں یزید کرتا کیا ہے، یا مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، عوام کو بھی چھوڑ دو، جس کے ساتھ لوگ آ جائیں گے سارے اعلان کر دو، اپنی حکومت کی جو جبر و استبداد اس کو ختم کر دو، جس کے ساتھ لوگ آ جائیں گے پھر اس کی یہاں حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ تینوں آپ کے جو موقفات ہیں یہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو لکھتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ بات لکھی گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ خط پڑھ رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ قائل ہو جاتا،
لیکن وہاں پہ شمر ابن شجو بدبخت شمر ملعون یہ وہاں پہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ تمہاری گرفت میں ہے حسین ابن علی، آج تم اس کا سر اڑا سکتے ہو، آج اس کے خاندان کو تم ذبح کر سکتے ہو، یا اسے کہو سارے کے سارے تمہارے سامنے جھک جائیں اور تمہاری بیعت کر لیں، یا انہیں کہو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے انہیں یہ آپشن دیا کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، لوگ جس کے ساتھ جانا چاہیں اس کے ساتھ جائیں، تو مجھے معلوم ہے یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے مجبور ہیں، تمہاری سزاؤں سے ڈرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ سارے حسین کے ساتھ اسی وقت مل کے چلے جائیں گے، اس کو موقع مت دو۔ شمر کی یہ بات اس کو اچھی لگی بدبخت کی، تو کہنے لگا یہ خط پکڑو اور ابن سعد کے پاس جاؤ اور ابن سعد سے کہو خبردار اگر تو نے اب حسین کے بارے میں کوئی نرم بات مجھے لکھی، یا حسین سے لڑائی کرو یا لشکر شمر کے حوالے کر دو۔ شمر یہ لیٹر لے کر خود پہنچا ابن سعد کے پاس کربلا معلیٰ۔ ابن اسیر لکھتے ہیں اور محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں شمر خط لے کے گیا اور جب یہ بات کی تو بہت گفت و شنید ہوئی، سخت لہجے کی ابن سعد کی اور شمر کی۔ ابن سعد نے کہا بدبخت تو لگتا ہے حضور کی آل پاک کے خون کا دشمن ہے، اور تو نے جان بوجھ کر عبید اللہ ابن زیاد کو اس کام کے لیے مجبور کیا ہے، اور اگر میرا یہ خط اس تک یہ پہنچا تھا ہو سکتا ہے ہم انہیں یزید کے پاس بھیج جاتے اور وہاں شاید کوئی معاملات بہتر ہو جاتے اور وہاں نیگوشیشن ہوتی، بات چیت ہوتی، لیکن یہ لوگ اپنے جاہ و جلال اور اپنے مرتبے اور اپنی ذاتی رکھ رکھاؤ کے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن شمر یاد رکھ میں اس لشکر کی کمانڈ تجھے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے میں لڑوں گا اور خود لڑوں گا۔ ادھر پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے، پانی بند ہے، اور آج بھی جنگوں میں جیتنے کے لیے اور ہارنے کے لیے جو سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے وہ پانی کا ہوتا ہے۔ پانی بڑی اہم چیز ہے۔ آج بھی پانی جو ہے، انڈیا ہم سے جب بڑی دہشت گردی کرتا ہے تو سب سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ وہ ہمارے دریاؤں کا پانی روکتا ہے، جسے آبی دہشت گردی کہتے ہیں۔ سنتاس معاہدہ آج بھی یہ بہت ہو گیا، لیکن پانی بڑا اہم ہوتا ہے۔ ایک ان میں شخص بولا، اس نے کہا اے حسین دیکھ دریائے فرات کا پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن تمہارے لیے یہاں سے ایک بوند بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ یہ جس شخص نے یہ آواز نکالی ہے اے اللہ اسے پیاسا مار دے۔ وقت آیا کہ وہ بیمار ہوا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور جب لوگ اسے پانی دیتے جو ہی پانی پیتا فوراً کہہ کر دیتا، پھر پانی مانگتا، پھر کہہ کر دیتا، اور العطش العطش العطش، ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی کرتا کرتا وہ شخص مر گیا۔ آپ نے فرمایا ہم کبھی پانی کے لیے ہائے نہیں کریں گے، لیکن جنہوں نے ہمارا پانی بند کیا وہ ساری زندگی پیاسے رہیں گے، اور جہنم میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی وہ پیاسے رہیں گے۔ اب یہ شخص شمر اس نے لڑائی کے لیے امام علی مقام کے مقابلہ میں صف آرائی کے لیے تمام لوگوں کو تیار کر دیا۔ اب اس کے بعد امام علی مقام نے ایک بار پھر اپنی جانب سے ایک ایلچی بھیجا کہ ابن سعد سے کہو میرے ساتھ بات کرے، ہم نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کے اندر یہ خون آلود ہو جائے۔ تو اس کی جانب سے ایک پیغام آیا، اس نے کہا جی باقی اور اب کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک بات پر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا پوچھو وہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا اب ایک ہی معاملہ ہے جس پر اتفاق ہو سکتا ہے اور لڑائی ختم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یزید کے حق میں اس کے بارے میں ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ابھی آپ کو عافیت کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ اور بڑے مال اور زر کے ساتھ آپ کو بحفاظت مدینہ منورہ میں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پر آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو پھر نہیں ہو سکتا، جانیں چلی جائیں، میرا سب کچھ چلا جائے، سب کچھ قبول ہے، لیکن حسین کا ہاتھ یزید ناپاک کے ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اور یہاں پر ایک میں 4 شہزادوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا وہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت ام البنین
یہ وہ حضرت علی کی دوسری زوجہ تھیں جن کا نام تو فاطمہ تھا، لیکن کمال عشق والی بات ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا کہ ان کا نام فاطمہ، ان کا مشہور نام ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اللہ نے ان کو دیے ہی بیٹے، چار بیٹے دیے۔ حضرت عباس جو غازی عباس علمدار کہلاتے ہیں، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ فاطمہ جو ام البنین، ان کے یہ بیٹے تھے، اور امام حسین کے ستیلے بھائی تھے جن کا وہ ہاتھ کٹ گیا وہاں پہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صاحبزادے تھے جو حضرت علی کے بیٹے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد جو دوسری شادی ہوئی ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام تو فاطمہ ہے، لیکن آپ نے حضرت علی کو روک رکھا ہے کہ مجھے فاطمہ کا نام لے کے نہ پکارا کرو، مجھے ام البنین کہہ کے پکارا کرو، وجہ کیا ہے؟ اے فاطمہ ام البنین کہلانے کی وجہ کیا ہے؟ اب جملہ سنو لوگوں، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کے سر کاٹنے والوں کے بارے میں لوگ اللہ ان کو برباد کرے، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ام البنین کا عقیدہ سنو رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ نے فرمایا علی مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا، جب تم فاطمہ کہو گے حسن اور حسین کو اپنی ماں یاد آ جائے گی۔ اور جس زوجہ کا یہ عقیدہ ہو، جس زوجہ علی کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا نام بھی نہ لیا جائے کہ کہیں حسن اور حسین کو اپنی ماں کے یاد آنے کی تکلیف آ جائے، یہ ہوتا ہے حسین اور حسن سے محبت۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، کسی نے، شاعر نے کیا خوب بات لکھی، کسی نے پوچھا کہ امام والوں سے اور اس گروہ سے کہ ہاں جی کون ہوتے ہو؟ کہا تھے تو مدینے والے لیکن اب کربلا والے کہلاتے ہیں، تھے تو مدینے والے لیکن اب کربلا والے کہلاتے ہیں۔ اب یہ جب آخری پیغام گیا امام علی مقام کی طرف سے اور یہ فائنل پیغام تھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک میں تمہارے درمیان خطبہ دینا چاہتا ہوں، لیکن اے ابن سعد اس خطبے کے بغیر میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اور پھر آپ نے وہ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد کیا معاملات ہوئے اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔